السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں وہ کون سی سورہ ہے جس کے بغیر ہماری کوئی بھی نماز مکمل نہیں ہوتی؟ قرآن میں ایک ایسی سورہ ہے جو ہر بیماری کے لیے شفا ہے اور جسے خود اللہ نے سبع المثانی یعنی بار بار دہرانے والی 7 آیتیں کہاں ہیں؟ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں سورہ الفاتحہ کی۔ پچھلی ویڈیو میں سورہ بقرہ کی آیت 153 میں ہم نے صبر اور نماز کے بارے میں جانا، لیکن نماز کی جان سورہ فاتحہ ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اس سورہ کے حیرت انگیز فضائل اور اس کا اصل مطلب سمجھیں گے، تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ سورہ الفاتحہ کے کئی نام ہیں اور ہر نام اس کی ایک حبال یعنی کوالٹی کو بیان کرتا ہے، جن میں سے ایک نام ام القرآن ہے یعنی قرآن کی ماں۔ اس کا مطلب ہے کہ پورے قرآن کا خلاصہ اس اکیلی سورہ میں موجود ہے۔ دوسرا نام سورہ الشفا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ ہر ظاہری اور باطنی بیماری کے لیے شفا ہے۔ صحابہ اکرام اس سورہ کو دم کر کے بیماریوں کا علاج کیا کرتے تھے۔ اور تیسرا نام سورہ الصلاح ہے، جس کے بغیر کوئی بھی نماز قبول نہیں ہوتی، چاہے وہ فرض نماز ہو یا پھر نفل نماز۔ آئیے جانتے ہیں اس سورہ کو آیت وار آیت ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا ہے۔ تفسیر: احمد صابی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، قرآن مجید کی ابتدا بسم اللہ سے اسی لیے کی گئی تاکہ اللہ تعالیٰ کے بندے اس کی پیروی کرتے ہوئے ہر اچھے کام کی ابتدا بسم اللہ سے کریں۔ آیت: الحمدللہ رب العالمین۔ ترجمہ: سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ تفسیر: یعنی ہر طرح کی حمد اور تعریف کا مستحق اللہ تعالیٰ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کمال کی تمام صفات کا جامع ہے۔ لفظ رب کے کئی معنی ہیں، جیسے سید، مالک، معبود، ثابت، اور وہ جو دھیرے دھیرے کسی چیز کو اس کے کمال تک پہنچائے۔ اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہر چیز کو عالم کہتے ہیں اور اس میں تمام مخلوقات داخل ہیں۔ آیت: الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: بہت مہربان رحمت والا۔ تفسیر: رحمان اور رحیم اللہ تعالیٰ کے 2 صفاتی نام ہیں۔ رحمان کے معنی ہے نعمت عطا کرنے والی ذات جو بہت زیادہ رحم فرمائے، اور رحیم کے معنی ہے بہت رحمت فرمانے والا۔ آیت: مالک یوم الدین۔ ترجمہ: جزا کے دن کا مالک۔ تفسیر: جزا کے دن سے مراد قیامت کا دن ہے کہ اس دن نیک اعمال کرنے والوں کو ثواب ملے گا اور گناہ گاروں کو سزا ملے گی، جبکہ مالک اسے کہتے ہیں جو اپنی ملکیت میں موجود چیزوں میں جسے چاہے عطا کرے۔ آیت: ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ترجمہ: ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ تفسیر: اس آیت سے بندوں کو سکھایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی بندگی کا اظہار یوں کرو کہ اے اللہ عز و جل، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، کیونکہ عبادت کا مستحق تو ہی ہے اور تیرے علاوہ اور کوئی اس لائق ہی نہیں کہ اس کی عبادت کی جا سکے۔ آیت: اہدنا الصراط المستقیم۔ ترجمہ: ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔
تفسیر: اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کی معرفت کے بعد اس کی عبادت اور حقیقی مددگار ہونے کا ذکر کیا گیا ہے، اور اب یہاں سے ایک دعا سکھائی جا رہی ہے کہ بندہ یوں عرض کرے: اے اللہ عز و جل، تو نے اپنی توفیق سے ہمیں سیدھا راستہ دکھایا، اب ہماری اس راستے کی طرف ہدایت میں اضافہ فرما اور ہمیں اس پر ثابت قدم رکھ۔ آیت: صراط الذین انعمت علیہم۔ ترجمہ: ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے احسان کیا۔ تفسیر: یہ جملہ اس سے پہلی آیت کی تفسیر ہے کہ صراط مستقیم سے مراد ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے احسان و انعام فرمایا، اور جن لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل و احسان فرمایا ہے ان کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے۔ آیت: غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ ترجمہ: نہ کہ ان کا راستہ جن پر غضب ہوا اور نہ بہکے ہوئوں کا، آمین۔ تفسیر: جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا ان سے مراد یہودی ہیں، اور بہکے ہوئوں سے مراد عیسائی ہیں، جیسا کہ سنن ترمذی جلد 4 صفحہ 444 حدیث نمبر 2964 میں ہے، اور امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے نے یہ بھی لکھا ہے کہ جن پر غضب ہوا ان سے مراد عمل ہے، ان سے مراد بد عمل ہے، اور بہکے ہوئے سے مراد بد عقیدہ لوگ ہیں۔ صحیح مسلم کی ایک بہت پیاری حدیث قدسی ہے۔ اللہ فرماتا ہے: میں نے سورہ فاتحہ کو اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا بانٹ لیا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: میرے بندے نے میری تعریف کی۔ جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد تو اللہ فرماتا ہے: یہ میرا اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور جو اس نے مانگا وہ اسے ملے گا۔ سبحان اللہ! یعنی جب آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو اللہ آپ کو ڈائریکٹ جواب دیتا ہے۔ دوستو، اگلی بار جب آپ نماز میں کھڑے ہوں تو سورہ فاتحہ کو جلدی میں نہ پڑھیں، اس کے ایک ایک لفظ کو محسوس کریں کہ آپ کا رب آپ کو سن رہا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ اگلی ویڈیو آپ کس ٹاپک پر دیکھنا چاہتے ہیں مجھے کمنٹ کر ضرور بتائیں۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔